بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج حاضر خدمت ہوں ایک نئے ٹاپک پر کہ جس وقت ہم منزل کا تراویح کے لیے دور کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری غلطیاں بہت زیادہ کم آتی ہیں، بعض دفعہ تو غلطی آتی ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ اتنی اچھی منزل ہوتی ہے، لیکن مصلی کے اوپر جا کے غلطیوں کے بھائی انبار ہیں۔ اتنی تسلسل سے غلطیاں آتی ہیں کہ ہم خود اپنے پڑھنے سے اکتا جاتے ہیں اور تنگ ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ دور کے اندر تو غلطیاں نہیں آتی، لیکن تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر غلطیاں آتی ہیں ہماری۔ آج ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے۔ تو عزیزو یاد رکھو، جس وقت آپ منزل سنا رہے ہوتے ہو نا، آپ کے ذہن میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، جو میرا سامع ہے وہ سن رہا ہے۔ اگر غلطی آ بھی گئی تو یہ بتا دے گا، ادھر غلطیوں کے انبار بھی لگ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹینشن فری ہو کے دور میں سنا رہے ہوتے ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، یہ سن رہا ہے، کوئی غلطی آ بھی گئی یہ بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن مصلی کے اوپر جا کے یہ والا مائنڈ ہمارا چینج ہو جاتا ہے۔ ہم جا کے مصلی پہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ہائے کہیں غلطی نہ آ جائے، کہیں غلطی نہ آ جائے۔ ایک غلطی آتی گئی طبیعت بدل جاتی ہے، او یار اللہ کرے اس کے بعد اگلی غلطی نہ آئے۔ یار دھیان سے پڑھنا۔ تو دیکھیں ہم اپنے آپ کے ساتھ ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تراویح کے دوران، دھیان سے پڑھنا یار کوشش کر اگلی غلطی نہ آئے۔ بس اسی بات، یہ اس جگہ پر کیا ہے، اس لائن میں کیا ہے، بس اسی بات کے شش و پنج میں نا پچھلا ہمیں مہمان سمجھ کے نا غلطیاں تحفے میں دے رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں اس بات کی سزا مل رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی منزل کو سر پہ چڑھا کر کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ریلیکس ہو کے پڑھنا چاہیے، بلا خوف و خطر پڑھنا چاہیے۔ جس وقت دور جس طرح کرتے ہو تو ٹینشن کے بغیر پڑھتے ہیں نا، اسی طرح تراویح کے اندر ٹینشن کے بغیر پڑھنا چاہیے۔ اور تراویح کے اندر بھی یہی ذہن ہونا چاہیے کہ اگر غلطی آ بھی گئی تو پیچھے کھڑا ہے نا، وہ بتا دے گا، بس بات ختم۔ غلطی آنا کون سی بڑی بات ہے؟ مصلی پہ کھڑے ہیں، غلطیاں تو آئیں گی۔ یہ والا ذہن رکھو گے نا تو پھر آپ کی منزل پہ بہت بڑا اثر بھی پڑے گا۔ ایک بات۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ہم دور کے اندر منزل سنا رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت ہمارا دھیان دائیں بائیں بھی چلا جائے نا تو زبان رواں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ دھیان ہمارا کبھی کراچی سے، جاپان سے، سعودیہ سے، یورپ کی طرف بھی نکل جائے نا ہمارا ذہن، تو زبان تسلسل سے وہ رٹے ہوئے الفاظ پہ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو کہتے ہیں منزل کا نکلنا۔ ہم منزل پڑھ نہیں رہے، زبان سے حروف پھسل کر نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جس وقت رات کو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم انتہائی توجہ سے غور و فکر کے ساتھ، ایمان و احتسابا، غور و فکر کے ساتھ ہم اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں جس طرح عمل کی نیت کے ساتھ، ہر حرف کے اوپر توجہ اور غور و فکر کے ساتھ، تو ہمیں حروف کی اجنبیت محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ دن کو ہم غور کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، حروف زبان سے پھسل جاتے ہیں جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں یاد ہے۔ لیکن رات کو مصلی کے اوپر وہ حروف جو دن کو زبان سے پھسلے ہیں اور ہمارا ذہن شہر کے مختلف چوکوں اور چوراہوں پہ اور ادھر ادھر پھرتا رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو ہم نے منزل شروع کی، کبھی مسجد ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی نمازی آ جا رہے ہیں، ہماری زبان چل رہی ہے، کبھی ہاتھوں سے کھیل رہے ہیں۔ لیکن رات کے ٹائم کوئی مصروفیت نہ ہوتی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ہر حرف کو سوچ سوچ کے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں،
تو یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے جس طرح ہم نئی منزل پڑھ رہے ہیں، ہم پہلی دفعہ منزل پڑھ رہے ہیں، تو ذہن پہ پریشر پڑ جاتا ہے، اس وقت مدد دباؤ میں آ جاتا ہے، اور یہ والی منزل تو میں نے پڑھی نہیں ہے، اور یہ تو محسوس ہو رہا ہے میں بھی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں نا، غلطیاں کی لائن لگ جاتی ہے. کسی حرف پہ غور کریں گے غلطی، کسی رکوع کی توجہ کریں گے، کسی تھوڑا سا، جس طرح آپ اگر غلطیوں سے بچنا چاہتے ہیں نا دور کی طرح، تو جس طرح سوچو بچار کے ساتھ آپ نے دن کو منزل نکالی ہے نا، اب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ اپنے ذہن کو دائیں بائیں رکھ کے پڑھا کرو، میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی لائن ایک ہونی چاہیے. جس ذہن اور جس سوچ کے ساتھ دن کو منزل نکالی ہے نا، اسی سوچ اور لائن کے اوپر آپ نے رات کو منزل پڑھنی ہے. اگر آپ کی انتہائی توجہ اور جستجو کے ساتھ آپ نے دن کو منزل سنائی ہے دور میں، تو رات کو اسی سوچ اور توجہ کے ساتھ مصلی پہ پڑھیں گے تو آپ کی غلطی نہیں آئے گی. دن کو ذہن ادھر ادھر پھرتا رہا، زبان سے حروف پھسلتے رہے، رات کو جیسی مصلی پہ کھڑے ہوئے تھوڑی سی توجہ کریں گے تو بتا دیں گی کہ منزل آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ میری یہ دو باتیں آپ کو بہت اچھی سمجھ آ گئی ہوں گی. ٹھیک ہے، دو باتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں. ایک یہ کہ دن کو جب دور کرتے ہیں نا تو ذہن کو دائیں بائیں نہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ منزل کو پڑھا کریں، انتہائی توجہ کے ساتھ دور کو کیا کریں، توجہ کے ساتھ منزل کو سنایا کریں. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ ٹینشن فری ہو کے جس طرح دن کو اپنے دوری کے ساتھ، اپنے سامع کے ساتھ، اپنے خادم کے ساتھ دور کرتے ہیں نا، اور بلا تکلف اس کو منزل بغیر کسی پریشر کے سنا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح بغیر پریشر کے رات کو منزل سنانے کی کوشش کریں. مجھے امید ہے کہ آپ غلطیوں سے بچ جائیں گے. اسی طرح کی مفید اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان اور اپنے خادم قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.